بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ سارے حضرات محفل کو بابرکت بنانے کے لیے محبت کے ساتھ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، میرے قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ صاحب، حضرت مولانا قادی محمد فریدون صاحب، جو الحمدللہ ہمیشہ سے ہم آپس میں شریک سفر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سفر میں ہم ساتھ ساتھ چلے، اور اس میں اللہ نے ہمیں آسانیاں بھی دی اور کامیابیاں بھی عطا فرمائی۔ یہاں جو آج یہ تقریب ہے جو آپ کے سامنے ہے، اتنا تو سب جانتے ہیں کہ یہ وقف جگہ ہے، وقف، اور وقف ہے عیدگاہ کے لیے، یعنی ایک دینی سلسلے کے لیے اس جگہ کو وقف کیا گیا اور اس کو بنایا گیا۔ مدتوں ہم نے یعنی 1980 میں 1978 کے موقع پر جب یہاں ہم آئے تو اس وقت بھی یہاں اس اب صاحب تو ہم سے پہلے جیسے کہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں عید کا سلسلہ چلتا رہا۔ کئی سالوں تک ہمیں بھی یہاں پر اس سلسلے کو قائم رکھنے کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا، اور حضرات بیٹھے ہیں کہ مسجد عثمان غنی، جس کو فقی مسجد کہا جاتا ہے، اور مسجد فاروق اعظم یعنی ڈھوک والی مسجد، مسجد علی المرتضیٰ اس وقت نہیں تھی، بعد میں بنی بھی، تو یہ تقریباً عید کی یہ ساری اجتماعیت کے ساتھ یہاں پر عید کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یعنی آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ جس کو ہمیں اپنانے کا حکم ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں یہاں بھی عید کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ خرج الی المصلی، نبی علیہ السلام عید کی نماز کے لیے گئے ہیں عیدگاہ کی طرف، اور ساتھ یہ آتا ہے کہ جس طرف سے جاتے تھے، جس راستے سے تکبیرات کہتے ہوئے، تو واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ مسجد کے ساتھ مسجد نبوی کے علاوہ کوئی جگہ دی جہاں پر عید کی نماز ہوا کرتی تھی، اس لیے لکھا ہوا ہے کہ عذر کے بغیر مسجد کے اندر نماز عید یا نماز جنازہ کا ادا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے یہ ایک جگہ عطا کی ہوئی ہے، درمیان میں ایک لاپرواہی کی وجہ سے خراب ہوئی۔ میں تو جب بھی یہاں سے گزرتا، کئی دفعہ طارق صاحب کو بھی کہا ہے، کئی محلے والوں کو بھی کہا ہے، اس پر گواہ ہیں کہ یار یہ تو کیا ہوا ہے، برباد ہو رہی ہے جگہ، خراب ہو رہی ہے۔ تو وقف جگہ مسجد ہو، جنازہ گاہ ہو یا عیدگاہ ہو، یہ جب اللہ کے نام پر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ویران کرنا گناہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ اپنی جگہ کو کوئی ویران نہیں ہونے دیتا، اس پر تو ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ کی ہے اور اللہ نے ہمیں دی ہے،
تو ہم اگر اس کی نگرانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جی گناہگار ہے نا. تو یہ تو جیسے افسر فرما رہے تھے نا، پورے گاؤں کی تھی میرا خیال ہے شروع میں. جی پورے گاؤں کے لوگ یہاں پر نماز عید ادا کیا کرتے تھے. تو اب مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اس طریقے سے چھوڑا گیا، تو اس طرح کرنے سے، لاپرواہی کرنے سے میرا خیال ہے اگر یہ گناہ ہے تو سارے ہی ہم شامل ہوں گے اس گناہ میں. تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے شکر ہے کہ ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انتظامی سامنے آتا ہے تو سارے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں. تو یہ اچھا قدم اٹھایا گیا. حضرات نے سوچا، ہمارے بھائی طارق محمود صاحب نے حضرات علماء سے مشورہ کیا، آپ حضرات سے مشورہ کیا اور آپ کو جمع کر لیا ہے. یہ بھی سعادت ہے کہ اللہ نے اس اچھے کام کے مشورے کے لیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے تقریب میں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. ہم آ رہے ہیں. ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی اپنا مکان بناتا ہے نا تو ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے تو سارے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ نہ آنکھے کہ آیا نہیں ہے. اتنے تو کسی نے نہیں آخنا آیا نہیں ہے، پر اللہ نے تو آخنا نہ آیا نہیں ہے. اللہ نے تو آخنا نہ آیا نہیں ہے نا، کیوں کام تو اللہ کا ہے نا. اتنے تو اسی ڈرنے ہاں کہ میرا مکان ہے، میں آخیا ایرا رکھنا ہے، لنٹر پانا ہے، تو منہ بھی نہیں دسیا سوئے. خفا ہونے ہیں کہ نہ ہونے؟ ہوں بولنے نہیں ہو، خفکی کرنے ہیں نا. ذرا دسیا بھی یہ لنٹر دا تے آیا نہیں، منہ بھی نہیں دسیا. سو اتنے بھی اللہ نے اساں بلایا نا، اللہ دی جاب ہے نا. تے ہوں نہیں آیا تے اللہ نہ خفا ہوا ہو سی. اساں یہ شکر کرنے ہیں کہ اللہ نے توفیق دیتی نا، اسی آ رہے ہیں وہاں. تو باقی جب یہ کام اللہ دے واسطے یہ کام ہے تو اس واسطے سارے محبت نال انشاءاللہ رکھو تے اپنا اپنا جو مقدر وچ ہوندا ہے اللہ ہی دل وچ پانا ہے. تے جڑا یہ سارے گرائیں دی ہے جو بھی تھے عید دی نماز پڑھ سی تے جڑا بھی مطلب ہے کہ جس کا بھی اس میں محبت والا کردار ہے تو یقیناً اس ثواب تے پاسی نا. یہ تو گل یقینی ہے وے. اس واسطے بہت اچھا قدم ہے. اللہ تبارک و تعالی اتفاق ہو جاوے تو جیسے افسر فرما رہے نہ کوئی کام مشکل نہیں، لیکن جس وقت دراراں پہ جاؤں تو پھر کیا ہوتے ہیں کام ہمارے مشکل ہو جاتے ہوئے نے. تو الحمدللہ یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور اس سے نئی جو ہو رہی ہے تعمیر اچھے طریقے سے فرحان یا جو چیزاں ہیں مد نظر رکھ کے کام کرو تاکہ آئندہ سے کر کے جڑی آئندہ نسلیں آ رہی ہیں وہ بھی یاد رکھو کہ سارے ایسے کوئی کام کر کے گیا ہے اور ایک جگہ چھوڑ کے گیا ہے. پہلے بڑے چھوڑ گئے نے، آبادی رہی ہے اور تو چلے گئے ہیں، لیکن یقیناً ہونے سا پھر آباد جب کیتا ویسی تو انہاں بھی ثواب ویسی اور نویں طریقے تے بھی ہے. اس واسطے جتنے حضرات نے اپنے اپنے طور پہ کوششیں کرو. میں ایک دفعہ جس کو تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نال مشورہ کیتا، میں کہا جی اس کو جنازہ گاہ دی بھی تعمیر نہیں ہوتے، چھتوا نہیں ہوتے، بعد وچ ہویا تو اس کی ضرورت ہے. تو نال مسئلہ یہ ہے کہ بچیاں دے مدرسے دی آواز لگی. اس وقت کوئی بچیاں دا مدرسہ بھی خاص نہیں ہے. اس کے بعد قاری صاحب یا دوسری جگہ اس طریقے سے آ گئی ہیں گلا. میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ بیٹھ کے بیٹھا جی اس اتنے چھت ہو جلے اور چھتے دے اتنے بچیاں دا مدرسہ بن جلے، عیدگاہ بھی ٹکی رہ سی تے سارے کول یہ جگہ بھی ہے اور ایسی مرکزی جگہ دے کہ ہر پاسوں مطلب آنے جانے ایسے بچیاں سے بھی آسانی ہو سی. اللہ پاک دا امر ہونا ہے کہ وہ موقع نہ بن سکیا، لیکن اس چیز سے ذہن وچ ہوئے کہ اتنے بہترین چیز ہو سکتی ہے. عیدگاہ دے نال نال عید دا مقام اپنی جگہ تے اور اس تو علاوہ کوئی اور بھی مطلب ہے کہ ایک دینی سلسلہ اس جگہ تے باقاعدگی نال ہو سکتا ہے. آپس میں مشورہ ہوتا ہے. انسان سوچنا چاہیے نا کہ 50 سال بعد وچ اساں چیز سے ہو سکتی ہے، ضرورت آ سکتی ہے. تو میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ اس اتفاق و اتحاد نال چلسو تے اللہ رب العزت آسانی فرماسی اور اللہ اس وچ کامیابی نصیب فرماسی. اللہ رب العزت سارا سارے دا حامی و ناصر ہوئے اور اللہ رب العزت آپس پہ اتفاق و اتحاد نال مل کے سارے جتنے دینی کام نے
دین دی وجہ تو کر کے جوڑ کے انہاں سارے مل کے اگے چلانا چاہیے. اللہ دی اس تو رضا حاصل ہوندی ہے. وما علینا الا